آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہر ایک بندہ ہر ایک مجلس میں یہ بات کی جاتی ہے، احناف کا جو یہ موقف ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا، اس حوالے سے دیگر مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹس یا دیگر مسلک والے کہتے ہیں امام کے پیچھے قرات کرنے کے حوالے سے جو احناف کے پاس دلائل ہیں وہ کمزور ہیں، احناف کے پاس احادیث نہیں ہیں، جبکہ ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح حدیث ہیں، ہمارا موقف صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھیے بھائی کہ سب سے پہلے کہ احناف جو اتنا بڑا مسلک ہے اس کی بنیاد بغیر دلیل کے نہیں ہے، یہ بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ احناف کے پاس بھی قرآن و حدیث کی دلائل موجود ہے۔ رہا مسئلہ کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کے حوالے سے، تو احناف کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، خواہ سورۃ الفاتحہ ہو، سورۃ الفاتحہ کے علاوہ دیگر صورتیں ہوں، جو مرضی ہو امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب رہا مسئلہ کیا یہ موقف قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو تم اسے خاموشی سے سنو، غور سے سنو، تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ مطلق ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے، اب خواہ قرآن مجلس میں پڑھا جائے، محفل میں پڑھا جائے، یا دو بندے اکیلی جگہ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں، یا نماز کی صورت میں ہو، یعنی نماز ہو، سری نماز ہو، جہری نماز ہو، کسی صورت میں بھی قرات امام کے پیچھے، یعنی جو قاری ہے، جو قرات کرنے والا ہے، اس کے اگینسٹ آپ قرات نہیں کر سکتے۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے گا آپ پر قرآن کو سننا واجب ہے، لازمی ہے۔ اب اس کی مخالفت کریں گے تو آپ مکروہ تحریمی کام کے سر انجام کر رہے ہیں، آپ مکروہ تحریمی کام کر رہے ہیں، آپ گنہگار ہو سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کیا یہ آیت مبارکہ اسی بارے میں نازل ہوئی، تو سنن البہقی میں ایک روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، اور اچھے خاصے اور عظیم تابعی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں صحابہ کرام، یعنی بعض صحابہ کرام حضور کے پیچھے تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی سری نماز ہو یا جہری نماز ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کرام نے قرات کرنا چھوڑ دیا، ہاں سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، آپ نے قرات کرنا چھوڑ دیا۔ اب رہا مسئلہ کیا احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام تلاوت کیا کرتے تھے یا نہیں، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً منع فرمایا ہو؟ تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو تم میں سے ایک شخص آگے بڑھے اور نماز کی تکبیر کہے، یعنی نماز پڑھائے، اور جب امام یعنی قرات کرنے والا یعنی امام جب کہے وَلَضَّالِّينَ تو آپ سب آمین کہو۔ اور اس کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مزید اضافہ ہوا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموشی سے قرآن کو سنو، یعنی خاموش رہو قرآن کے سامنے، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو تم قرآن کی تلاوت نہ کرو بلکہ اسے خاموشی سے سنو۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور صحیح حدیث ہے، ضعیف وغیرہ نہیں ہے، حدیث مبارکہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، کہ جس کا کوئی امام مقرر ہو جائے، جس کو کوئی امام نماز پڑھا رہا ہو، جب وہ تلاوت کرے، یعنی اس کی تلاوت تمہاری تلاوت کافی ہے، یعنی اس کی قرات تمہارے لیے کافی ہے، اب تمہیں اس کے پیچھے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سیدھا سادہ سا مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتے۔ اب اس کی سب سے بڑی اور لاجک یہ سمجھیے، اب اس کو مخالف والے بھی مانتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، جبکہ احناف اس کے یہ جواب دیتے ہیں کہ لا صلاۃ الکاملۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز بغیر فاتحہ کے کامل نہیں ہوتی، یعنی نماز میں فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اب وہ امام جب ہو تو امام پڑھے گا تو وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اگر اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، منفرد شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ جب قرات کرے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، تو سورۃ فاتحہ جب پڑھ لے گا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، اس کا کامل نماز ہو جائے گی۔ اب رہا مسئلہ، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی بندہ رکعت میں رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو تو گویا اس نے پوری رکعت پا لی۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی سورۃ الفاتحہ کہاں پر گئی؟ یعنی اس رکعت میں اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی نہیں ہے، ڈائریکٹ رکوع میں شامل ہوا ہے۔ اب اس میں سب کا اتفاق ہے، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے مرزا انجینئر کے ماننے والے ہوں، چاہے احناف ہوں، چاہے شوافی ہوں، جتنے بھی مسلک ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جب رکوع میں کوئی بندہ شامل ہو جائے امام کے ساتھ تو اس نے وہ والی رکعت پا لی۔ اب اس نے اگر وہ رکعت پا لی تو اب اس کی سورۃ الفاتحہ کہاں گئی؟ اب اس کی سورۃ الفاتحہ کہاں گئی؟ تو اب وہ کہتے ہیں کہ امام کی قرات چلی کافی ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، احناف بھی یہی کہتے ہیں کہ جب امام قرات کرتا ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جب آپ نے امام مقرر کر دیا، اب آپ نے سارے مسائل اس کے حوالے کر دیے، تو اب اس کی قرات آپ کے لیے کافی ہوگی۔
اب آپ کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب رہا مسئلہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اب صراحتاً آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تلاوت شروع کی نا تو پیچھے سے ایک صحابی بھی تلاوت شروع کر دی، یعنی وہ بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ جب نماز ختم ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کون تھا جو نماز میں قرات کر رہا تھا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں قرات کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اس لیے میں یہ خیال کر رہا تھا کہ نماز میں قرآن مجھ سے جھگڑ کیوں رہا ہے، یعنی قرآن سے ٹکراؤ کیوں ہو رہا ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں، جلیل القدر تابعی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا نا کہ قرآن مجھ سے جھگڑ رہا تھا، یعنی قرات آپس میں ٹکرا رہی تھی، تو اس کے بعد صحابہ نے تلاوت کرنا چھوڑ دیا، یعنی اب امام کے پیچھے صحابہ کرام تلاوت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ اب امام کے پیچھے ہر حال میں قرات نہیں کر سکتے، مکروہ تحریمی ہے۔